بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ وللہ الاسماء الحسنی۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الحکیم، الحکیم حکمت والا، تدبیر والا، مدبر، ہر کام کو حکمت سے چلانے والا۔ اس اسم کے بھی پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ انسان اپنے دل میں ہر طرح کی تمنا خواہشات رکھتا ہے، کسی کو زیر کرنے کی، کسی کو زبر کرنے کی، کسی کو تسخیر کرنے کی اور کسی کو اپنے دل کے قریب کرنے کے۔ تسخیر خلائق، مرجع خلائق، کسی کو اپنا عاشق، معشوق اور محبوب بنانے کے لیے یہ اسم تیر بہدف ہے۔ یا حکیم عمل تسخیر کے لیے ہے، زبان بندی کے لیے ہے اور خلق کو متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ پڑھنے کے لیے جب بیٹھے، جمعرات کا دن ہو، عصر کا وقت ہو، تصور مطلوب کا پختہ ہو، دل و دماغ پہ چھایا ہوا ہو، آنکھیں بند کر کے محبوب کا تصور کر کے یا حکیموں کو پڑھے اور اس تصور کے ساتھ پڑھے کہ محبوب ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑا ہے۔ اگر دور ہو، حاضر نہ ہو سکے، کسی چیز کے اوپر دم کر کے، شربت، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز دم کر کے اس کو کھلا پلا دیں، وہ اپنے محیط کے ساتھ ملے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ہرگز ہرگز ذہن میں برا خیال، تصورات، نیت بری نہ رکھے، اس کو صرف مسخر کرنے کی نیت سے پڑھے۔ ایک ہفتہ متواتر اس کو بلا تعداد پڑھے، مطلب حاصل ہوگا۔ اور اگر اس کی زکوٰۃ ادا کر کے، 1.25 لاکھ ہر اسم کی زکوٰۃ ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کر کے اس کے بعد پڑھے تو پھر تو آگ پر پانی ڈالنے والی بات ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کری تو کام ہو جائے گا لیکن اتنا وہ پختہ مضبوط نہ ہوگا، ہو تو جائے گا، وقتی ہوگا۔ دائمی ہمیشہ کے لیے اگر کرنا ہے تو اس کو پھر پہلے زکوٰۃ ادا کریں، پھر اس کا۔ ہر چیز محنت مانگتی ہے، توجہ مانگتی ہے، تصور مانگتی ہے، چاہت مانگتی ہے۔ یہ ساری کائنات مل کے بھی اللہ کے ساتھ محبت کی قیمت ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ بندے کے ذہن کو اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں مکے میں رہ کر بھی حج و عمرہ نہیں کر سکے، کعبے کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن جس کو بلانا چاہے تو کہاں سے کہاں اٹھا کر وہ اپنے پاس حاضر کر دیتا ہے۔ ہم قربانی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ہر سال قربانی، ہر سال زکوٰۃ، ہر سال حج، ہر سال عمرہ، یہ پیسے جمع کر کے لوگوں کو دے دیں، غریبوں کا کام ہو جائے۔ بھائی غریبوں کا کام تو ہو جائے گا لیکن اللہ کا کام کیسے ہوگا؟ اس کے ساتھ تعلق کیسے قائم ہوگا؟ یہ بھی تعلق باللہ کے لیے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، تعلق باللہ کے لیے کلام پڑھی جاتی ہے، تعلق باللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، پڑھائیاں کی جاتی ہیں، چلے کیے جاتے ہیں۔ اگر تعلق باللہ نہ ہو تو پھر کائنات کی ہر چیز بیکار، بے سود، اس کا کیا فائدہ؟ اس لیے تعلق باللہ کو مضبوط اور مستحکم سمجھ کر پڑھیں تو پھر دیکھیے اس کا ہوتا کیا ہے۔ یہ اسماء حسنی کسی عام چیز کو بھی پکارے نا، اس کا نام لے کے، لوگ طوطا لے کے پالتے ہیں نا، طوطا، اس کے ساتھ محنت کرتے ہیں نا، وہ وہی بولی بولتا ہے جو اس کو سکھانے والا سکھائے گا، وہ اسی کے گیت گائے گا۔
اس کو جو کچھ سکھایا جائے وہی بولے گا. تو اسی طرح تم بھی اللہ کے ساتھ تعلق کو پیدا کرو. اللہ تمہیں جو کچھ کہہ رہا ہے نا کہ میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، میں تمہارا رازق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، اس نسبت کو دیکھو خالق اور مخلوق کی، مالک اور مملوک کی، رازق اور مرزوق کی، تو پھر ہر چیز تمہارے زیر دست ہے. تم زبردست ہوگے، وہ چیز زیر دست ہوگی. اللہ صحیح معنی میں اللہ اپنے ناموں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ حکمت والا غالب حکمت والا بھی ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے ہر ایک کو اپنے ساتھ تعلق قائم کرنے کی. وآخر دعوانا